غیر جانبدار، شفاف، فری اینڈ فیئر الیکشن. مگر سندھ میں جو رویے دہرائے جا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ شاید 2013 والی پریکٹس دہرائی جانے کا منصوبہ ہے. سندھ میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت غیر موجود نہیں ہے. پہلے تو نگران حکومت میں جو نام دیے گئے وہ سب وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے پروپوز نیم تھے. طے یہ ہوا کہ وزارتیں پچھلے وزیروں کے پاس رہیں گی. عارضی طور پر ان کے بندے آ کے، ان کے پیٹی ٹھیکیدار آ کے ان کی جگہ 1.5 مہینے کے لیے بیٹھیں گے. پرانے بیوروکریٹس بیٹھے رہیں گے، پیٹی ٹھیکیدار آ کے اپنے اصل ٹھیکیدار کی طرف سے کاروبار چلائیں گے 1.5 مہینہ. پھر ہم نے شور کیا، ہمارا وفد ملا جی ڈی اے کا. انہوں نے جا کے نگران وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہٹا رہے ہیں، غیر جانبدار لوگ آئیں گے. مگر اب پھر نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں بلاول زرداری صاحب چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، بینظیر صاحبہ کے فرزند ہیں. وہ ہمارے چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ آج 400 گارڈز کے ساتھ، پولیس آفیسرز کے ساتھ گھوم رہے ہیں. یہ نگران حکومت ہے. ناصر الملک صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، آئی جی سلیمی صاحب، یہ ہے کیئر ٹریکر نگران شفاف حکومت سندھ کی. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، آج آپ حیدرآباد میں ہیں. احمد علی شیخ صاحب، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، آپ بھی آج حیدرآباد میں ہیں. آج رات آپ ہمارے بار کے پروگرام میں ہوں گے. آپ جس صوبے میں ہیں اس وقت اس صوبے میں ایک پارٹی کے سربراہ 400 آفیسرز پولیس کے لے کر سندھ کے تمام حلقوں میں جا رہے ہیں. حیدرآباد میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں PS 62 کے، ان کے ساتھ 4 موبائلس ہیں. بدین میں جو کینڈیڈیٹس ہیں، سانگڑ، خیرپور، لاڑکانہ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے پیچھے 4 موبائلس ہیں پولیس کی. یہ نگران حکومت ہے. سیکیورٹی خدشے مجھے نہیں ہے. میں جی ڈی اے کا سیکرٹری جنرل ہوں. حیدرآباد کے SSP نے، DIG نے، IG سندھ نے مجھے فون کیا ہے کہ پلیو صاحب آپ کو 4 موبائل دیں، آپ کے آگے یا پیچھے کوئی موبائل اور رینجرز کی گاڑیاں ہوں آپ کے تحفظ کے لیے. جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل ہیں. یہ بہن ہماری سندھ اسمبلی میں بولتی ہیں. انہوں نے سخت اسٹینڈ لیا ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں سے کرپشن کے خلاف. نائب خان صاحبہ نے، نصرت صاحبہ نے ان کو 4 موبائل دیے آپ نے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ 400 پولیس کے اہلکار دے رہے ہیں بلاول صاحب کو؟ کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ بنا کے رکھو، ان کو حکومت دیں گے ہم. ایک بات، جو SSPs 10 سال، سوال ہے پاکستان کے لوگوں سے، میرا اعلیٰ عدلیہ سے بھی سوال ہے، جو لوگ 10 سال ایک ضلع میں پیپلز پارٹی کی خدمت کرتے رہے SSPs، اس SP کو آپ کراچی سے اٹھا کے حیدرآباد بھیج دیں گے اور حیدرآباد سے اٹھا کے دادو اور دادو سے اٹھا کے کشمور بھیج دیں گے. تو یہ روٹیٹ کرنے سے اس شخص کی، پھر تو آپ ایسا کریں نا کہ آپ شرجیل صاحب کو ذمہ داری دے دیں بدین کی، ضیاء الانجار صاحب کو ٹھٹے کی دے دیں، سارے اختیارات دے دیں، جام خان شورو صاحب کو دادو کی دے دیں. اس طرح ادلا بدلا کر کے اور پھر کہہ دیں کہ بھائی فرسٹ کلاس ہم نے روٹیٹ کر دیا. نگران ضیاء الانجار صاحب نواب شاہ میں کہہ دیں کہ وہ نواب شاہ میں تو پیپلز پارٹی تھے، اب جب وہ قاسم آباد میں پہنچیں گے تو غیر جانبدار ہو جائیں گے. غیر جانبدار ہے، اس طرح کر دیں. اسی وزیر کو اٹھا کے دوسرے ضلع میں بھیج کے کہہ دیں غیر جانبدار ہے. تو SP جو حیدرآباد کا ہے یا لاڑکانے کا ہے یا جیکب آباد کا ہے یا ٹھٹا اور بدین اور کندکوٹ کا ہے، وہ دوسرے ضلع میں غیر جانبدار کیسے بنے گا؟ 10 سال اس کو پوسٹنگ کس نے دی ہے؟ 10 سال ان کو اپنے اضلاع کس نے دیے؟ پیپلز پارٹی نے. تو اب وہ 10 سال کے بعد وہ وہاں جہاں جس ضلع میں جائیں گے دوسرے ضلع کے پیپلز پارٹی کے MNA MPA کے فون پہ وہاں پہ ڈیلیور کریں گے. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حیدرآباد میں آپ نے اشرف میمن بٹھا دیا ہے ڈائریکٹر ایجوکیشن کر کے. وہ سارا حیدرآباد مینیج کر رہا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز مینیج کر رہا ہے، ٹھپے لگانے کا پلان کر رہا ہے. خیرپور کی ساری ایڈمنسٹریشن آپ نے چن کے وہ رکھی ہے جس سے فنکشن. کیا کر رہے ہیں نگران حکومت؟ کیا کر رہی ہے؟ خیرپور کی ساری ایڈمنسٹریشن سکھر کی SSPs انہی ضلعوں کے وہاں رکھ دیے. جو ساری ایڈمنسٹریشن خیرپور کی مختار کار سے لے کے DCs تک وہ رکھی ہے جو فنکشنل کو ہرانے میں کردار ادا کرے. نوشہرے میں ساری ایڈمنسٹریشن وہ رکھی ہے. تھر میں سارا پلان وہ کیا ہے. بدین میں سارا پلان وہ کیا ہے. پہلے آپ نے کانسٹیٹوئنسیز ان کی مرضی سے بنائی، ڈی لمیٹیشن ان کی مرضی سے کی، ہلکے توڑ کے ان کی مرضی سے بنائے کہ پیپلز پارٹی کو جتوائیں. بھائی ہمیں بتا دیں، ناصر الملک صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب، ہمیں بتا دیں، عدلیہ کے صاحبان اور سندھ کے خٹک صاحب ہمیں بتا دیں، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل شیل کی ہے
امریکہ کے معرفت جیسے ماضی میں کی تھی, کونڈولیزا رائس کروا رہی تھی, پھر ہیلری کلنٹن صاحبہ کروا رہی تھی. کوئی ڈیل شیل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بتا دو کہ بھائی پیپلز پارٹی کو زبردستی سندھ پہ مسلط کرنا ہے, زرداری صاحب کو زبردستی سندھ پہ مسلط کرنا ہے, کوئی منصوبہ ہے تو پھر ہم اپنے بل بوتے پر لڑیں, پھر ہم آپ کو شکایتیں نہ کریں الیکشن کمیشن کو, پھر ہم نگران حکومت کو شکایتیں نہ کریں. ابھی تو ہم نگران حکومت کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. اگر فضل الرحمان صاحب منصوبہ یہ ہے کہ آپ نے وہی کام آگے کرنا ہے جو چیف سیکرٹری کے طور پر آپ ماتحت تھے سندھ گورنمنٹ کے, تو ہمیں بتا دیں, پھر ہم آپ سے شکایتیں نہیں کریں گے, پھر ہم میدان میں نکلیں گے, پھر وہ ہم کو 4 ڈنڈے ماریں گے تو 1 ڈنڈا ہم بھی مار دیں. پھر پولیس کی موبائلیں جہاں ان کے ساتھ آ کے ہمارے پہ دباؤ ڈالیں گی, ہم پھر ان پولیس کی موبائلوں کے راستے روک دیں گے. میں بتا دیتا ہوں, ہم دوسرے مزاج کے لوگ ہیں, ہم لڑے ہیں دہشت گردی سے, ہم لڑے ہیں ایکسٹریمزم سے, ہم لڑے ہیں کرپشن سے. میں ایاز لطیف علی جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ڈی سی ایس ایس پی مختار کار ہمارے سروں میں مسلط کر کے ان کے جھرمٹ میں, ان کے جگمٹے میں ہمارے سامنے آ کے آپ دباؤ ڈالیں گے, ہم پھر اس پولیس سے لڑیں گے. اگر وہ وزیروں کی طرف سے آئے گی ہم ریزسٹ کریں گے, ان کی گاڑیوں کے سامنے لیٹ جائیں, پھر بھلے کچل کے چلے جائیں. اور الیکشن کمیشن کو میں بتا رہا ہوں, ہم کارکن ہیں گراس روٹس کے, ہم وہ نہیں ہے جاگیردار شاگردار کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شکایت کریں گے. ہم آپ کے گاڑیوں کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور ہم اعلان کر کے ساری دنیا کو بتا دیں گے کہ یہ ملی بھگت ہے, یہ 2 نمبر الیکشن ہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں اعلیٰ عدلیہ سے, الیکشن کمشنر سے, کہ سندھ کی پوری ری شفلنگ کو رد کریں. سندھ میں بلوچستان کے لے آئیں آپ ایس ایس پیز اور ڈی سیز, کے پی کے میں پنجاب کے لے جائیں, پنجاب میں کے پی کے لے آئیں, کے پی کے سندھ میں لے آئیں, 1 مہینے کے لیے لے آئیں. 27 جولائی کو آپ پھر واپس اپنے صوبہ میں بھیج دیں. یہ اس طرح نہیں چلے گا. میں آئی ایم ٹیلنگ یو فرینکلی اینڈ اسٹریٹ فارورڈلی, it's not going to be allowed. We are not going to allow this. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہم الیکشن جیت رہے ہیں. آپ کے سامنے صحافی دوستو دوسری گورنمنٹ بیٹھی ہے, ہم نیکسٹ گورنمنٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹی اے نیکسٹ گورنمنٹ ہے سندھ کی, اس نیکسٹ گورنمنٹ کے ساتھ آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ سندھ کے ہر ضلع میں ایم این ایز ایم پی ایس چھوڑ کر جی ڈی اے میں آ رہا. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ تھر میں کیا رہا, آپ کو میرپور خاص نظر نہیں آ رہا, پیپلز پارٹی کی قیادت کس طرف چلی گئی, کس طرح آپ کو نظر نہیں آ رہا, دادو میں کس طرح لوگ چلے گئے, گھوٹکی میں, آپ کو سب نظر آ رہا ہے. ہم نیکسٹ گورنمنٹ ہیں, عوام سمجھ چکا ہے, الیکٹیبل سمجھ چکے ہیں. نیکسٹ گورنمنٹ کے ساتھ, اور میں پولیس آفیسرز کو وارن کر رہا ہوں, میں ڈی سیز کو ہم لسٹ بنا رہا ہوں, جو پولیس آفیسرز اس دفعہ 2 نمبر کاموں میں, جو پریزائڈنگ آفیسرز, جو ڈی سیز 2 نمبر کاموں میں پیپلز پارٹی کو اسسٹ کریں گے, ان کو آئندہ 5 سال ہم پوسٹنگ نہیں دیں گے. ان پہ ہم انکوائری کمیٹیز بٹھائیں گے, ان کے کرپشن کے ثبوت, یہ ماڈرن دور ہے, سوشل میڈیا ریکارڈ کر رہا ہے, ان ایس ایس پیز کی, ڈی سیز کی ہم ریکارڈ بنائیں گے, ان پہ کرپشن کے, نیپوٹزم کے, ڈسکرمنیشن کے, الیکشن لاز کے وائلیشن کے مقدمے درج کریں گے. ان کو 5 سال ہم عدالتوں میں گھسیٹیں گے, ان کی نوکریاں ختم کروائیں گے, ان کو اپنے گھر بھیجیں گے, ان کے ساتھ انتقامی کارروائی جو ہمارے خلاف وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یہ ہمارے کچھ گزارشیں نوٹ کر لیں اور اس کو ٹیک اٹ ویری سیریسلی. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں عرض کر رہا ہوں, اور نگران حکومت سے, اور وفاقی نگران حکومت سے, اس کو ہماری فقط ایک میڈیا بریفنگ نہ سمجھیں. یہ ہماری کنسرن جینوئن ہے, سیریس ہے, اور ہم اس پہ آخری دم تک جانے کے لیے تیار ہیں, قانونی طور پر بھی, عوامی طور پر. میں اپنی بہن نائد کو کہوں گا کہ مجھ سے بات کریں, پھر ہماری بہن دوسرے تفصیل سے بات کریں گے. اعداد و شمار پلیجر صاحب نے جو بات کی ہے میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, جو کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے, اس کو سب کو ریزائن کرنا چاہیے. ان سب کو اس